حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، سلام پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، ہائے مصدوم اٹھانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، چھوڑ آئے ہیں نجف اور مدینہ سارے، تو لوارث نہیں زہرا کے اے بیٹے پیارے، ہاں میرے لال تجھے سارے لے جانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، ہو گئی قید خطا موسیٰ کاظم میرے، قید خانے سے نکلا میں صدقے تیرے، بقیہ والے بنانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، آپ زندان میں ہے، گھر میں ہے سوگ بپا، بیٹیاں کاش کے بابا ہمیں سینے لگانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، قید میں کہتے رہے ساتھ وے میں ہم تو نانا ہے تیرا دین بچانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، چھوڑ آئے ہیں نجف اور مدینہ ہاں میرے لال تجھے سارے لے جانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، قید میں
ساتھ وے میرے امام، ہائے کاظم یا سکینہ یا بغداد یا شام، ہم تو نانا ہے تیرا دین بچانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے، یہ سلام پیش کر رہے تھے ناصر حسین صاحب اور اپنے مخصوص انداز سے۔ اب میں گزارش کروں گا زین زیدی اور ان کے ساتھیوں سے کہ وہ آئیں مرثیہ پیش کریں، اور محمد وآل محمد صلوات۔ باری دیگر صلوات۔ باری دیگر صلوات۔ کربلا میں جس گھڑی مارا گیا ابن علی، تب فرشتوں نے خبر جبریل کو جا کر یہ دی، آشیانے میں تو کیا بیٹھا ہے اپنے اس گھڑی، ہے مقرر کے بریا کے محمد کے اخی، لے خبر دشت بلا میں فاطمہ کا گھر گیا، جس کو تو جھولا جھولاتا تھا وہ بے کس مر گیا، جس کی خاطر پر بچھاتا تھا تو اے روح الامین، اور کھلاتا تھا جسے تو میں وے خلد بنی، آہ وہ مارا پڑا ہے لاش اس کی سرزمین، لاش اس بے کس کی گاڑے کوئی اتنا بھی نہیں، جس حسین ابن علی کا دو جہاں میں راج ہے، آج وہ بے کس کفن اور گور کو محتاج ہے، کربلا
سورہ فاتحہ. نعرہ صلوات. قتل کاظم کا دیا حکم جو عباسی نے سر کھلے روضہ اقدا سے پیامبر نکلے مرتضیٰ اشرف سے بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں پہنچے. خواب میں اس نے شاہ عقدہ کشا کو دیکھا اور روتے ہوئے خدا کو دیکھا. نیم خوابی میں محمد کی سنی یہ فریاد, کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلات ہو چکا ظلم سے امت کے میرا گھر برباد. کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد. راحتیں سارے زمانے کی زمانے کے لیے رہ گئی آل میری ٹھوکریں کھانے کے لیے. ظلم کیا کیا میری زہرا پہ ہوا, صبر کیا سر پہ حیدر کے چلیتے ہوئے جفا صبر کیا. میرے شبر کو دیا زہر دغا صبر کیا. میرے شبیر کا سر کاٹ لیا صبر کیا. کیا اسی اجر کے قابل تھی ہدایت میری, سر بازار پھیرائی گئی تیرت میری, سر بازار پھیرائی گئی تیرت میری. لکھتے ہیں شب لخی و جامی تاریخ نواز, سن کے فریاد نبی آیا شقی قتل سے پھر بھی کرتا رہا. کاظم پہ ستم کی ناساس, ہائے وہ بے وطنی فاقہ کشی قید درات. بھوک اور پیاس میں اکثر نہ غذا پاتے تھے, تازیانے کبھی کھاتے کبھی غم کھاتے تھے. تنگ و تاریک و حجرا وہ محمد کا قمر, روشنی کا نہ جہاں داخل, ہوا کا نہ گزر, کبھی ہو
کے زندان جفا سے بڑھ کر واسطم چند گرفتاروں میں بٹ جاتے تھے، یا سب ایک ہی قیدی پہ ستم ڈھاتے تھے، قاتل کاظم کا صلوات. حضرات، آپ نے تفسیر میں مرثیہ سنا. طاہر صاحب بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مرثیہ پیش کیا. تمام مصائب سامنے آئے آپ کے. اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعوت دوں، چند اعلانات سماعت فرمائیں. جمعے کی نماز کے دوران میں نے کہا تھا کہ یہ ہفتہ بہت ہی بزی رہے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے اور اگلے ہفتے شعبان بھی شروع ہو رہا ہے. تو جمعرات سے لگاتار ادارے میں پروگرام ہو رہے ہیں. آج شہادت کی مجلس ہے 7ویں امام کی. کل خواتین میں تابوت برآمد ہوگا 7ویں امام کی مجلس کے بعد. اس میں خواتین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. پھر منڈے کو 27 رجب کی شب ہے، تو اس میں معراج النبی کے سلسلے میں پروگرام ہوگا 7:30 بجے. آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. اس کے دوسرے دن ٹیوزڈے نائٹ وہ 28 رجب کی شب ہے، اور امتیاز بھائی جو مجلس پر کرتے تھے وہ اس بار 28 کی صبح کے بجائے شب میں ہو رہی ہے 7:30 بجے. شاید بھائی اپنا مشہور مرثیہ پیش کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. اور پھر جمعرات کا پروگرام ہے جمعے کو، اور اگلے سیٹرڈے کو 5 مارچ کو 3 شعبان کی شب ہوگی انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے. اللہم صلی علی محمد. اس میں انوار شعبان کے سلسلے سے پروگرام ہے. کراچی سے علی صفدر صاحب شرکت کر رہے ہیں. ہیوسٹن سے مولانا قاصد عباس مہدی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان پروگرامز کو نوٹ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. آج کا پروگرام افسر کے بانی اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور اس سے بہتر انداز سے توفیقات میں ان کے اضافہ کرے. اس 2-3 اشعار میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی خدمت میں. وہ یہ کہ اہل بیت نے عبادت کو زینت بخشی، اور یہ امام خاص طور سے 7ویں امام، جیسے آپ نے وسیع مصائب سنے، باب الحوائج اور قید خانے میں، اور ایسا قید خانہ جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی، اس میں لگاتار نماز اس قدر سے ادا کرتے تھے کہ نماز کو زینت بخشے. تو اسی حوالے سے 2-3 اشعار تشریف سماعت فرمائیے. موسی کاظم زمانے کے امام ہیں، نبی کے ساتھ میں قائم مقام. یوں گزاری قید خانے میں حیات، یوں گزاری قید خانے میں حیات. صبح ایماں بن گئی زندہ کی شام، صبح ایماں بن گئی زندہ کی شام. اور قید خانے کی عبادت ہے گواہ، قید خانے کی عبادت ہے گواہ. مل گیا حق کی نمازوں کو دوا، مل گیا حق کی نمازوں کو دوا. صلوات. حضرات، اب میں ایک ایسی ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا اسم گرامی ہے مسلم مہدی. لاہور پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے
بہت ہی دین کی خدمت انجام دی ہیں. 10-12 سال قم میں رہے ہیں، قم میں تعلیم حاصل کیا ہے. سیریا میں بھی، شام میں بھی رہے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے بفلو نیو یارک میں تھے، جہاں سے ہم ان کو بلاتے تھے. اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہیں آ گئے ہیں، ورجینیا میں اسپرنگ فیلڈ میں تشریف رکھتے ہیں. اور مفید سیمینری جو کہ شیعوں کے لیے ایک بہت بڑی سیمینری ہے، امریکہ میں قائم کی ہے، اس کے یہ اور دیگر علماء بہت ہی زیادہ ایکٹیوسٹ ہیں، کام کرتے ہیں اور اپنی تعاون کرتے ہیں. یہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں فیلوشپ کر رہے ہیں، اور تو دین اور دنیا دونوں کا علم ہے ان کے ساتھ، اور یہ خدمت کر رہے ہیں اس انداز سے کہ دنیا کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور فیلوشپ بھی ان کی شیعہ اسلام کی ٹاپک پہ ہے. اور جو دینی کام کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جمعرات سے یہاں لگاتار ہیں اور جمعے کی نماز پڑھائی، اور آپ کی مجلس یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آئندہ بھی یہاں تشریف لاتے رہیں گے، لیکن ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے کہ جب بھی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یہ یہاں تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کو لمبی عمر دے، سلامتی ہے، صحت کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں. بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا مسلم مہدی چاولہ صاحب سے ایک بار بآواز بلند صلوات لا صلی علی محمد. بانیان مجلس کے مرحومین، خاص طور سے فاطمہ بیگم بنت میر سجاد حسین، سید صفدر حسین کرمانی ابن سید جعفر حسین کرمانی، جواہر بیگم کرمانی بنت میر مدن علی، حسینہ بیگم بنت سید جواد علی، باقر علی میکھری ابن عبدالقدوس میکھری. اس کے علاوہ جملہ مرحومین اپنے اپنے مرحومین جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، شہداء، صلحاء، علماء، مجتہدین، سب کی ارواح کے لیے ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں. صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين
أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا ابا الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے تو اس عظیم امام کی شب شہادت میں بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مرثیہ سنا، اشعار پڑھے گئے، مصیبت بیان ہوئی، اور واقعاً کسی بھی امام کی مصیبت سے کم مصیبت امام کاظم پر نہیں آئی، شاید زیادہ ہی ہے. عرب زبان میں ایک محاورہ رائج ہے شیعوں کے درمیان. مولا کا جملہ ہے: لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے سید الشہداء، اے مولا سید الشہداء امام حسین، آپ پر جو دن 61 ہجری روز عاشور آیا، ایسا دن کبھی کسی پر نہیں آیا. اسی محاورے کے استمرار میں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب کہتے ہیں کہ بے شک دنوں میں کوئی دن ابا عبداللہ جیسا نہیں، اور سالوں میں کوئی سال موسیٰ کاظم جیسا نہیں. 14 سال کی قید، کس کس قسم کے زندان. وہ شاعر نے کیا خوب کہا، مرزا دبیر نے غالباً مولا کے متعلق فرماتے ہیں کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی. حقیقت میں انسان کس طرح سے یاد کرے ان لمحات کو، اس زندان کو. بہرحال وقت مصیبت مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ اس رات میں ہم اپنے گلہائے عقیدت بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں پیش کر سکیں انشاءاللہ. صلوات بجا محمد علیہ. اور اسی کے ساتھ میں ابتدا میں ضروری سمجھتا ہوں اس امر کو بھی، وہ بھی ایک معروف جملہ ہے جو تعلیمات قرآنی سے اور احادیث اہل البیت سے لیا گیا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. تو برادر محترم جناب شباہت صاحب نے بڑا سخاوت مندانہ تعارف کروایا. نہ میں اس قابل ہوں، نہ اس چیز کا اہل ہوں. تعارف کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ طالب علم ہوں در مدینۃ العلم کا، اور بس یہی. اور ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں کہ جب بھی دعوت ملتی ہے، مصروفیت نہ ہو تو کوشش کرتا ہوں حاضر ہوں. اور
اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ مطالب اپنی اصلاح کے لیے اور مل جل کر اپنی ہدایت بارگاہ اہل بیت میں سے حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے عرائض کو پیش کر سکوں۔ اور اس سلسلے میں ان کا آپ برادران کا ادارہ جعفریہ کا مشکور بھی ہوں، اور خاص طور سے جب سے اس علاقے میں آیا ہوں لگ بھگ اب 2 سال کورونا کی وجہ سے، اور مسافرت ہمیشہ رہتی ہے اور یونیورسٹی کی مصروفیات بھی حاضری کا موقع کم ملتا ہے، لیکن ان پچھلے 2-3 ایام میں مسلسل آپ کی خدمت میں تھا اور آپ سے استفادہ کیا۔ پروردگار عالم ان ساری سید جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں نور محمد و آل محمد سے منور فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، 2 معروف آیات کہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ موضوع کو متصل کرتے ہوئے انہی آیات سے آغاز کرتے ہوئے صحیح کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح سے سال بھر مجالس میں ہم حق ولا کو ادا کرنے کے لیے بارگاہ ائمہ طاہرین میں اپنے وقت کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ فضائل و مناقب، فضائل و مصائب پڑھے جائیں، سنے جائیں، بلکہ تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی سے اپنی زندگیوں کے اندھیروں میں اجالا کیا جائے۔ تو اسی بابت انشاءاللہ آج اس امام کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری شناخت اور معرفت ائمہ کے باب میں محدود رہ جاتی ہے 2-3 اماموں تک، اگرچہ وہ بھی کم ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، جتنا بھی انسان کوشش کر لے، جتنی بھی انسان تلاش کر لے، جتنا بھی انسان وقت دے دے، کسی ایک امام کا بھی ذکر جو حق ادائیگی ذکر ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی دیگر ائمہ کے باب میں بھی کم از کم جو ولادتیں اور شہادتوں کی مناسبتیں ہیں ان کو مخصوص ہونا چاہیے ان ائمہ سے کہ جن کی وہ ولادت یا شہادت ہوتی ہے۔ تو اسی باب میں انشاءاللہ آج کی گفتگو کا محور ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات مقدسہ رہے گی، اور ابتدائی معلومات کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے واجب کی حد تک ضروری ہے کہ ہم خود بھی آشنا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کم از کم سیرت، کم از کم تاریخی خاکہ، اسم گرامی، معروف القاب، والدہ کا نام، مقام ولادت، مقام شہادت، سال شہادت اگر ممکن ہو سکے، اور کچھ شاگردوں کے نام اور کچھ ادوار کے حوالے سے، کیونکہ ان ائمہ کی سیرت کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے زمانوں کا بھی ادراک کیا جائے، ان ظالم حکمرانوں کا جنہوں نے عرصہ حیات کو ان ہستیوں پر تنگ کیا اور کبھی ڈھکے چھپے اور کبھی کھلے عام اپنی اس دشمنی کا اظہار کیا، ان کے چہروں سے بھی نقاب پلٹنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے تولا ہمارے لیے اہم ہے اسی طرح سے تبرہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، اور تبرہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ان کے دشمنوں کی صحیح سے شناخت بھی کر سکے، تاکہ انسان صرف زبان سے انسان الفاظ تو آسانی سے پیش کر سکتا ہے، لیکن حقیقی براءت، حقیقی دوری اس وقت ہوگی جب ان کے کردار کو بھی انسان جانے اور اپنے کردار کو ان دشمنوں کے کردار سے دور رکھے۔ یعنی جس طرح سے حسینی، علوی، جعفری بننے کے لیے ضروری ہے تولا کا اور ولایت کا، تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کے کردار کا مطالعہ کرے، ان کی حیات طیبہ سے سبق لے کر اپنی زندگی میں اس کا اجرا کرے، اسی طرح تبرہ کا تقاضا یہ ہے ان کے دشمنوں کی شناخت کرے
اور ان کی گزاری ہوئی زندگیوں سے برات اس طرح سے کرے کہ جو فعل وہ انجام دیتے رہے عملاً ان افعال سے دور رہے۔ لہٰذا اسی تمہید کے ساتھ پہلے جس طرح سے ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے جو ایک روایتی طریقہ ہے آیات کے ترجمے کے حوالے سے، میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا یعنی سرعت لے جاؤ، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو۔ حالانکہ عام طور سے ہم سنتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن کہا کچھ کاموں میں جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا فرمانا بھی یہ ہے کہ الفرس تمر کمر السحاب۔ نہج البلاغہ میں شارٹ سینگز میں، میکسمز میں یا کلمات قصار میں یہ جملہ ملتا ہے کہ مومنوں کے لیے بعض اوقات فرصتیں، اپرچونٹیز، مواقع اس طرح سے آتے ہیں جس طرح سے بادل آتے ہیں اور اس طرح سے چلے جاتے ہیں جیسے بادل چل پڑتے ہیں، تو مومن کو ان فرصتوں سے بھی اس کا استفادہ کرنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عدت للمتقین۔ جلدی کرو، کوشش کرو، بڑھو، سبقت لو، کس میں؟ اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے۔ یعنی یہ بھی عجیب بات دیکھیں، ہم عام طور سے یہ بیان کرتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید جہنم کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ وہ کتنی بڑی ہے، بلکہ بتا رہا ہے کہ وہ جنت جس کو متقین کے لیے اللہ نے آمادہ کیا ہے اس کا عرض اس سماوات و ارض سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کی طرف بڑھو، تیزی سے بڑھو۔ کیسے بڑھے یا اللہ؟ عدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کو پروردگار عالم نے متقیوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ بار الہ کس طرح سے متقی بنے؟ کون ہے متقی؟ کہا الذین، کچھ علامات قرآن مجید میں آیات الہیہ میں متقین کے حوالے سے، متقی بننے کے حوالے سے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کچھ علامتیں بیان کر دی کہ وہ لوگ جلدی کریں کہ جو اس کرائٹیریا پر، ان شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ پہلی شرط الذین ينفقون فی السراء، جو نفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اس مال و دولت میں سے جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے۔ اچھا، صرف اس وقت کریں کہ جب انسان 5 فگرز میں یا 6 فگرز میں کما رہا ہے؟ قرآن کہتا نہیں، صرف وہی متقی نہیں ہے، کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی 10,000 کما رہا ہے، کوئی 1 ملین کما رہا ہے، اس کے اپنے تناسب سے ہے۔ متقی وہ ہے کہ جتنا پروردگار نے اس کو دیا ہے اللہ کی راہ میں اس سے انفاق کرتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب اس پر آسانی ہے تب بھی وہ دیتا ہے، اور جب سختی ہے بہانہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انسان اپنی استعداد کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق دے، لیکن دے ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علامت ہے، پہلی علامتوں میں سے۔ تو کیا کہنے ان ہستیوں کے کہ جنہوں نے کائنات کے مالک ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے خزانے پروردگار عالم نے مسخر کر دیے، وہ اپنے خادموں سے کہیں پتھر کو اٹھاؤ تو پتھر سونا بن جائے، وہ اپنے غلاموں سے کہیں کہ ہمارے وضو کا دھون اٹھاؤ تو وہ ہیرے جواہرات بن جائیں۔ لیکن زندگی کس طرح سے گزاری کہ انسان دیکھے تو دنگ رہ جائے کہ وہ کہ جو شیر یزداں ہے، کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے خزانوں کے لیے کنجی بنا دیا ہمارے لیے، وہ جو کی خشک روٹی کو تناول کرے، اس کا فرزند اپنے پشت پہ خود بوریوں میں اناج ڈال کے لوگوں کو پہنچائے۔
وہ کہ جس کے گھر میں فاقوں کا یہ عالم ہو کہ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے لرزیں، یہ ایثار ہے۔ تو متقین کی تو یہ شرائط بیان کی نا کہ یہ انفاق کرتے ہیں آسانی میں بھی، وسعت میں بھی، اور اس وقت بھی جب کم ہوتا ہے تو کہا یہ تو متقین کے لیے ہے۔ اگر ان کو دیکھنا ہے تو یہ امام المتقین ہے۔ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ تو وہ ہے کہ جو امام المتقین ہے، جن کی سیرت کو دیکھ کے ہمیں حکم ہے کہ ان سے وابستہ ہو جاؤ انفاق کے ذریعے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، دو صفات بیان ہوئی، والکاظمین الغیظ، یہ وہ ہیں جو اپنے غیظ و غضب کو قضم کرتے ہیں۔ قضم عربی زبان میں اس طرح سے جیسے اپنے غصے پر قابو پانا ہے، لغوی طور پر کسی مشق جو پانی سے بھری ہوئی واٹر بیگ، اس کا اگر کس کر اس کے منہ کو باندھ دیا جائے تو پانی کی خاصیت یہ، کسی بھی مائع کی خاص طور پہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ جس طرف بھی اس کو موقع ملے، جگہ ملے، اسی طرف وہ چھلک پڑتا ہے۔ تو کہا کہ اس مشق کو جس میں سے پانی بےتابی سے چھلکنے کے لیے تیار ہے، اگر اسے کس کر باندھ دیا جائے تو اس حالت کو قضم کہتے ہیں۔ اور قضم میں غیظ یہ ہے کہ انسان جب غصے اور غضب کی شدت میں بھرا ہو، ایسے موقع پہ اپنے نفس پر قابو پائے تو اس کو قاضم غیظ کہتے ہیں۔ یہ متقی کی بہت بڑی علامت۔ اچھا، ترجمے سے ہی بات سے بات چل رہی ہے تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قضم غیظ میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں منع کیا گیا ہے کہ انسان کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک انسانی صفت سے متصادم بات ہے۔ انسان، نفسیات دان جانتے ہیں کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے جو صفت ممتاز کرتی ہے وہ خود ان صفات میں سے غیظ و غضب ہونا ایک صفت ہے۔ اسی لیے وہ معروف حدیث ہے جو نبی مرسل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، اور مولا مشکل کشا سے بھی کہ فرمایا ان اللہ خص الملک، خص الملک فرشتہ، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ، ان اللہ خص الملک، اللہ تعالیٰ نے تخصیص کیا، مخصوص کیا ملائکہ کے لیے ایک حالت نفسانی کو، ایک ایموشنل سٹیٹ کو۔ وہ کیا؟ بالعقل، اللہ نے صرف انہیں عقل کا جوہر عطا کیا۔ کوئی ان میں غصہ، کوئی غیظ و غضب، کوئی جیلسی، کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے، صرف ایک ہی پروردگار عالم نے عقل کا بھی ایک ہی جنبہ، ایک ہی ڈائمنشن، ایک ہی رخ دیا کہ بس وہ جس کو قیام کی حالت میں خلق کیا تو وہ قیام میں ہے، جس کو رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے۔ تو یہ ملائکہ کا خلاصہ، ان اللہ خص الملک بالعقل دون الشہوت والغضب، نہ ہی شہوت دی نہ ہی غضب دی۔ وخص الحیوانات بہما دونہ، جبکہ حیوانوں کو، جتنے بھی حیوانات ہمارے سامنے ہیں، ان کو یہ دو چیزیں جو ملائکہ کو نہیں دی، غضب یعنی غصے کی قوت اور شہوت کی قوت، یہ دو حیوانوں کو دی۔ یعنی ملائکہ کو صرف عقل سے نوازا، حیوانوں کو غصے سے اور شہوت سے نوازا، اور انسان کو فرمایا وَشَرَفَ الْإِنسان، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان کے لیے کہا کہ مخصوص کیا، لیکن جب انسان کے لیے آیا تو قرآن مجید کے اسی مفہوم کو کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، پروردگار عالم کے اسی مفہوم کو زبان رسالت سے یہ بیان کیا جو وَشَرَفَ الْإِنسَانَ بِإِعْطَاءِ الْجَمِيعِ، اللہ نے انسان کو مزین کیا، اللہ نے انسان پہ لطف کیا، اس کو نوازا ان تینوں سے، یعنی قوہ غضبیہ سے بھی، قوہ شہوانیہ سے بھی، اور قوہ عقلیہ سے بھی، کہ اب وہ غصہ اور شہوت
جو انسان کو انسانیت کے رتبے سے حیوانوں کی طرف پہنچا سکتی ہے، اس عقل کے جوہر کے ذریعے اس طرح سے متعادل اور متوازن ہو جائے کہ انسان حیوانوں سے تو بڑھ جائے لیکن مسجود ملائکہ بھی قرار پا جائے۔ یہ صفات انسان کو دی۔ تو اب چونکہ بات بڑھ رہی تھی انسان میں جذبہ اس لیے ہے، اب شہوت کے بارے میں واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ انسان کی تولید نسل یعنی پروڈکشن سسٹم کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، نسل انسانی کی بقا کے لیے اسی شہوت کا جذبہ عطا کیا، لیکن کہا کہ انسانی عقل میں یہ مادہ، یہ جوہر موجود ہے کہ کس موقع پہ یہ قوہ شہویہ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح قوہ غضبیہ کو، انسان کی اس صفت جس کو اینگر، جس کو غصہ یا غضب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جوہر عقل کے ذریعے اس کو بتایا کہ اس اینگر کو مینج کیسے کرنا ہے۔ آج بہت بڑا موضوع ہے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ مسائل، اور حقیقی طور پہ اگر ہم اپنے دین مبین سے وابستہ ہو جائیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یعنی آج ہم اپوائنٹمنٹس لے کر اور بہت پیسے خرچ کر کے ضرورت ہو تو ضرور یہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم متخصص نہیں ہیں اور اسلام سے بھی کسی حد تک دور ہے، مطالعے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لیتے تو اینگر مینجمنٹ کے ایسے نسخے اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ بہت سے سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ خدا کے اسلام سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو کاؤنسلنگ کرے، لہٰذا اگر ضرورت ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ یعنی یہ مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز جس کو ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کے دیگر موارد کے انسان بہت زیادہ حالت غصہ میں رہتا ہے، یہ بالآخر ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کا علاج بہت ضروری ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اور اہل بیت نے اسلام کی روشنی میں بہت پہلے ہمیں بتا دیا، اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو کبھی بھی ان بیماریوں کا شکار نہ ہوگے۔ یعنی اس غصے کو کس طرح سے قابو پانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں گھر گھر کا مسئلہ ہے، بیٹے یا اولاد باپ پر چیخ رہی ہے، باپ اولاد پر چیخ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پر ناراض ہے، غصے میں ہے۔ کیوں؟ تعلیمات اہل بیت سے دور ہے، وہ تعادل نہیں ہے انسان میں، وہ اس غصے اور غضب کو قابو پانے کی تدبیر اور تہذیب دونوں ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے در سے دور ہے۔ اہل بیت ہمیں بتا رہے، پروردگار کہہ رہا ہے متقین جن کے لیے جنت آمادہ کی گئی ہے ان کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ اگر میں گھر میں کسی وقت اپنی اولاد پہ، اپنے اہل خانہ پہ غضبناک ہو جاؤں، یا اپنے کام پر، اپنے سبارڈینیٹ یا اپنے نیچے کام کرنے والے پر غصے میں آ جاؤں، یا ٹریفک لائٹ میں لوگوں کے بدتمیزی سے میں غصے میں آ جاؤں، اگر میرے ذہن میں یہ آ جائے کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر غصے کے عالم میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، یا اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو درود محمد و آل محمد پڑھ دو۔ اچھا، اس کو ذرا ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یعنی انسان کو کبھی بھی غصہ بیجا آئے، اسی لمحے ایک صلوات پہ جو محمد و آل محمد پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان کے دل کی تطہیر ہو جائے گی، انسان کے دل کے اضطراب کو کس طرح سے سکون مل جائے گا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بات بہت دور نہ چلی جائے تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آیت نمبر 134 سورۃ آل عمران۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، کوشش کرو اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو اس نے، جس کا عرض سماوات اور ارضون سے، زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کے ہے، جو پروردگار عالم نے متقیوں کے لیے تیار کی۔ اور متقی وہ ہیں کہ جو حالت کشادگی میں اور تنگی، عسر میں اور یسر میں انفاق کرتے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، اور جو محسن، جو لوگوں پر معافیت رکھتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے یہی محسنین ہیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔
اسی موضوع کو ایک دفعہ پھر ہم ذات مقدسہ امام ہفتم سے متصل کریں گے ایک اور مقدمے کے ساتھ کہ اس میں گرامی، اس میں مبارک 7ویں امام کا ایک طرح سے ممتاز اسم ہے، یعنی کچھ اسماء ائمہ 14 معصومین میں 2 بار، 3 بار، 4 بار اس طرح سے آئے ہیں، جن میں نام نامی پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نام علی، لیکن سرکار سید الشہداء اور موسیٰ امام ہفتم کا نام، یہ ایسے اسماء ہیں کہ جو ایک یونیک ہے اپنی انداز میں۔ علماء نے 2 حوالے سے لطیف باتیں کی، ایک کانٹراسٹ میں اور ایک سملیرٹی میں، ایک مشابہت میں اور ایک تضاد میں، کہ ان موسیٰ سے پہلے، ہمارے 7ویں امام سے پہلے، اب یہ پہلے اور بعد، یہ زمانی ترتیب کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ بڑا سخت ہے، کیونکہ ان کے نور تو سب سے پہلے خلق ہوئے نا، تو چاہے ترتیب زمانی سے موسیٰ پہلے آئے، لیکن عالم انوار میں یا یہ جانے یا ان کا رب جانے، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو یہ سملیرٹیز میں کہا کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کی شخصیت مخفی رہی ایک طویل عرصے تک، فرعون کے گھر میں پلے بڑے، اور وہ خود سے ایک الگ بڑا دلچسپ اور خوبصورت موضوع ہے کہ جہاں پر اللہ نے نبوت کو پالنا ہوتا ہے تو وہاں پر انتظام پہلے تطہیر شدہ گود کا کیا جاتا ہے، وہاں پر پاک آغوش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ پاک آغوش کا اہتمام کرے، فخر موسیٰ کے لیے، فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازہ نہ کھولے؟ تو ایک تشابہ یہ نظر آیا کہ موسیٰ مخفی اور یہ ستم ظریفی کے طویل عرصے تک قید و بند کی صحبت 7ویں امام کو برداشت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے عوام سے، اہل بیت سے، شیعوں سے ایک ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نسل ہے، تقریباً 37 اولادیں ہیں، 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے، لیکن اتنا طویل عرصہ زندان میں دور، یہ خود ایک مصائب کی منزل ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تشابہات میں سے یہ ایک شباہت ہے۔ اور اگر اختلافات میں سے دیکھیں، تمایزات میں سے دیکھیں، تو ایک معروف صفت جناب موسیٰ کے حوالے سے، ابھی یہ بھی میرے الفاظ نہیں ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید احتیاط کا دامن لیتے ہوئے شاید یہی لفظ مناسب، اس کا نعم البدل مجھے نہیں ملتا، کہ موسیٰ بڑے جلالی تھے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں، بہرحال، لیکن یہ کہ جلالی طبیعت کے، اور امام کاظم کے حوالے سے اتنی سختیاں، اتنے مسائل، اتنے حکمرانوں کی شدت، لیکن قضم غیظ کیا۔ یعنی یہ تاریخ میں آپ سنیں گے آسان نہیں ہوتا، اولاد سے دور کیے جانا آسان نہیں ہوتا، اتنا عرصہ ایسے زندان میں گزارنا، واقعی مسائل کی طرف بڑھنا نہیں چاہتا، لیکن ایسی مصیبت ہے کہ آخر میں جس زندان میں تھے ایک کالم کی طرح، ایک ستون، عمود کی طرح، کہ انسان نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے سورج کی روشنی میں۔ تو اس میں مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن، اور القاب میں معروف لقب کاظم معروف، اور عبادت کا تذکرہ آپ نے فرمایا عبد الصالح، یہ لقب ملا، اور اپنے تو اپنے ہیں، دشمنوں نے اقرار کیا، وہ کہ جن کو اذیت دینے کے لیے مہیا کیا جاتا تھا، زندان بانوں کو، نگہبانوں کو، چوکیداروں کو، پہرہ داروں کو، کہ ان کو اذیت دو، سختیاں دو، وہ خود حاکم اور خلفاء کے کارندے ہوتے ہوئے معذرت نامہ لکھتے تھے کہ کس لیے ہم ان پر ظلم کریں، کو تو صبح دیکھتے ہیں عبادت میں، دوپہر دیکھتے ہیں عبادت میں، شام میں دیکھتے ہیں
عبد الصالح، اور تیسرا لقب بڑا ہی معروف اور عجیب، باب الحوائج۔ محمد وآل محمد صلوات۔ عجیب ہے، یعنی باب دروازہ، حوائج حاجتوں کا۔ ذہنوں میں رکھیے گا آج شب کون سی شب ہے، خالی دامن لے کر آئے ہیں، بھر کے لے کر جائیں گے، باب الحوائج کے در پہ ہیں۔ علماء نے کہا کہ باب الحوائج تو سارے اہل بیت ہیں۔ اچھا، سرکار وفا جناب عباس اور امام کاظم میں بھی یہ دو شباہت، دونوں کے القاب میں عبد الصالح بھی ہے اور دونوں کو باب الحوائج بھی کہا۔ کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے در پہ جا کے انسان کو زبان بھی ہلانی نہیں پڑتی، انسان حاجت مندی میں جاتا ہے، دروازہ میں داخل ہوتا ہے، حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حاجات کی برابری کے دروازے ہی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں کن اماموں سے، کن ہستیوں سے وابستہ کر دیا۔ باب الحوائج القاب میں سے۔ اچھا، کچھ تھوڑی سی گفتگو، جس طرح میں نے کہا کہ آپ زندگی میں سے بھی کچھ سیکھیں۔ ماشاءاللہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک طولانی زندگی، 55 برس کی زندگی ہمارے ساتھ امام کی۔ وہ الگ بات ہے کہ مصائب، امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کی پرواہ نہیں کرتا، اپنا وظیفہ ادا کرتا، اپنی ذمہ داری پوری کرتا۔ امام جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، امام پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ سرکار سید الشہداء کے مطمع نظر میں روزہ عاشوراء اپنا مقصد، اپنا ہدف، اسی طرح امام کاظم۔ تو ایک عجیب سی اور کسی حوالے سے تاریخی عنوان سے دلچسپ بات ہے کہ عوام میں یا چاہنے والوں میں یا پبلک میں تعارف کروانے کے حوالے سے ہر امام کا، پہلے امام نے تعارف کروایا، پہلے سے مراد ایک امام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے تو عوام کو بعد میں آنے والے امام کا بتایا۔ 10 ہجری میں سرکار ختمی مرتبت نے جگہ جگہ، میں نے پرسوں رات میں بھی ذکر کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ ہو یا شب ہجرت ہو یا غدیر ہو یا خیبر و خندق و بدر و حنین ہو، ہر جگہ پہ بتایا میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ کون ہوگا۔ اچھا، اسی طرح مولا مشکل کشا نے بھی اپنا جانشین امام مجتبیٰ کو واضح طور سے، امام مجتبیٰ نے سرکار سید الشہداء کو، اسی طرح سے روزہ عاشوراء واضح طور سے۔ ایک ایک امام اپنے بعد والے جانشین کا تعارف عوامی طور پر کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اور اب اس سے پہلے بھی ایک مقدمہ حالات کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ششم میں، امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ نے پبلک اناؤنسمنٹ کے لیے ایک انوکھا کہہ سکتے ہیں، ایک منفرد کہہ سکتے ہیں طریقہ اپنایا، جو اس سے پہلے کوئی حالات کی ضرورت کو۔ ایک دفعہ ذہن میں رکھیے کہ 7ویں امام کا زمانہ وہ ہے کہ بہت ہی کم سنی میں بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور بنو عباس اقتدار پر قابض ہو رہے ہیں۔ یہ دو بڑی حکومتیں تاریخ اسلام کے اوائل میں جنہوں نے قبضہ پہلے کیا اور پھر ان سے قبضہ لیا گیا۔ بنو عباس نے قبضہ لیتے ہوئے ایک بہت بڑی سیاسی چال چلی، یہ کہہ کر کہ وہ بنو امیہ تو دشمن تھے نا، انہوں نے کربلا کے واقعے کو ایسے انجام دیا، انہوں نے اس کے بعد ائمہ پر یہ ظلم ڈھائے، ہم تو خاندان والے ہیں اور ہم مخلص ہیں، اور نعرہ کیا تھا، الرضا من آل محمد، ہم آل محمد سے مخلص ہیں اور حکومت کو ان کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں۔ یعنی پہلا عباسی خلیفہ بالکل ابتدائے حیات امام ہفتم میں ہے۔ اچھا، اس دور میں بغض اور نفرت کے اعتبار سے اگر آپ سیاسی تاریخ کا جائزہ لیں تو نہ فقط یہ کہ بنو امیہ سے کم نہیں ہے بلکہ شاید زیادہ ہے۔ جس طرح سے اپنے مظالم متوکل کے دور میں تو کھل کے سامنے آ گئے کہ ایک نہیں، دو نہیں،
کئی مرتبہ بارگاہ جناب سید الشہداء کو منہدم کرنے کی کوششیں، کس طرح سے کبھی بیلوں سے ہل چلا دیا، کبھی پانی کا رخ کر دیا، کبھی کچھ. تو بغض بنو عباس اس دور میں چھپا تھا، اظہار کچھ کرتے تھے، بغض دل میں کچھ تھا. تو جب پتہ لگا چھٹے امام کی شہادت کا تو خلیفہ وقت ظاہر منصور تھا، اس نے خط بھیجا والی مدینہ کو، کیونکہ امام مدینہ میں تھے. خبر ملی، کہا معلوم کرو کہ جانشین جعفر صادق کون ہے، اور جیسے ہی معلوم ہو اس کو قتل کر دو. یعنی اس حد تک بغض. تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ بالکل ڈائریکٹ کمانڈ، بالکل واضح حکم کہ اس کو پاؤ گردن اڑا دو. یہاں پر حکمت نمائندہ الہی دیکھیں. وصیت نامہ طلب کیا گیا، اس محمد ابن سلیمان نے خط لکھا واپس خلیفہ منصور کو بغداد کی طرف مدینے سے کہ میں نے وصیت نامہ دیکھا، وصیت نامے میں 5 نام ہیں جن میں سر فہرست آپ کا اسم مبارک ہے. ائمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تدبیر سے، دشمن سے سمجھ کے تدبیر سے مقابلہ کرنا ہے. یعنی ذکاوت اور ہوشیاری مومن کی شان ہے، مومن کی میراث ہے اہل بیت سے. کن حالات میں کیسے؟ وہ ائمہ جو ملائے عام میں تعارف کروا رہے ہیں بعد میں آنے والے امام کا، چھٹے امام اس مخفیانہ طریقے سے 5 نام دے رہے ہیں وصیت نامہ کہ میرے بعد میرا جانشین منصور ہوگا. دوسرا نام حاکم مدینہ جو خود پیغام دینے والا ہے، جس نے کہا سرکار اب بتائیے کیا کرنا ہے، اپنی گردن ماروں یا آپ کی ماروں. تو تیسرا نام جناب حمیدہ خاتون کا، زوجہ محترمہ. چوتھا نام عبداللہ کا جو خود امام صادق کے ایک صاحبزادے امام ہفتم سے بڑے اور اسماعیل سے چھوٹے. اور پھر 5واں نام سرکار امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ. اچھا، جو ذکی شیعہ ہوتے ہیں ان کا آگے سے کیا طرز عمل ہے؟ وہ تو بالکل سرگردان اور حیران کہ اب کیا کیا جائے، کس کو مارا جائے. اگر مارا جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مارا جائے. تو کون خلیفہ ہے، کون جانشین ہے، کس کو سپورٹ کیا ہے امامت کے امور کو. لیکن جو حقیقی چاہنے والے ہیں دیکھیں ان کی ذکاوت کا اندازہ کریں. معروف نام ہے، ماہ مبارک نزدیک ہے، اس میں دعا پڑھنے کی ایک بہت تاکید ہے. ابو حمزہ ثمالی، بڑی خوبصورت دعا، یہ اصحاب ائمہ میں سے. اچھا، ان پر جب شہادت کی خبر پہنچی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ حل اوصى الی احد، کیا وصیت کی ہے؟ یہ تو جانتے ہیں کہ امام وصیت کیے بغیر نہیں جائیں گے، امام اگلے امام کا بتا کر جائیں گے، خاص الخاص لوگوں کو وضاحت سے اور عام لوگوں تک بھی اشارے اور کنایے سے سب کو پتہ چلے. تو کہا کہ حل اوصى الی احد، قال نعم، ہاں بتا کر گئے ہیں. کہا کون؟ تو بتایا. جب یہ نام لیے تو مختصر کرتا ہوں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے. تو سچے عاشق، سچے شیعہ، ذکی، ہوشیار ایسے ہوتے ہیں. الحمدللہ الذی، یہ جملہ ابو حمزہ ثمالی کا. 5 نام سننے کے بعد منصور کا کیا حال ہوا وہ آپ نے سنا. ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا الی الہدی وبین لنا عن الکبیر ودلنا علی الصغیر وَأَخْفَى عَنْ أَمْرِ الْعَظِيمِ، کہ پروردگار عالم کا مسکرائے اور کہا پروردگار عالم کی کتنی عطا ہے، کتنی ہمارے لیے اس کی بخشش اور رحمت ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست اس طرح سے کر دیا کہ چھوٹے کو بھی ہمارے لیے بیان کر دیا اور بڑے کا بھی بتا دیا اور امر کو ہم سے چھپایا نہیں. کیونکہ ہر چاہنے والا جانتا ہے کہ کبھی بھی امام منصور کو جو حاکم وقت ہے اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے اور نہ ہی اسی طرح والی مدینہ کو اپنا جانشین بنائیں گے. اور عورت تو امام ہو نہیں سکتی ہے. اسی لیے کہا کہ جناب عبداللہ کے حوالے سے، بہرحال وہ ایک تفصیلی بحث ہے، ایک نقص ایسا پایا جاتا ہے جو سب جانتے ہیں کہ امام نقص نہیں رکھتا، امام معصوم ہوتا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ امام نے اس طرح سے بیان کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی امامت کا اہل ہے تو وہ کوئی اور نہیں، موسیٰ ابن جعفر کاظم ہے.
اچھا، حشام ابن سالم ایک صحابی اور ہے، وہ خود آپ کی خدمت میں تشریف لاتا ہے، خود امام ہفتوں کی خدمت میں، اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، کیونکہ حالات اس اندازہ یہ نہ کیجئے کہ اس طرح ادارہ جعفریہ میں بیٹھ کے شیعہ مزے سے بات کر رہے ہیں ائمہ کی۔ عباسیوں کا ظلم یہ ہے کہ ادھر پتہ لگا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا، ادھر چھٹ سے گردن گئی۔ مولا نے کہا آیا حشام ابن سالم دروازے پہ دستک دی، مولا کو ملاقات کے لیے آیا، آپ امام ہیں؟ کہا کیا میں نے ایسا کہا؟ تو کہا کہ ادھر ادھر یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ عبداللہ برادر بھی ہے، اور اسماعیل کا تاریخی حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے لوگوں نے گمراہی کا شکار ہو کے چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل جو ان کے فرزند اکبر تھے اور جن کا چھٹے امام کی شہادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، لگ بھگ 1 سال پہلے، ان کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف جانے کی کوشش کی، جو بعد میں آگے نظاری اور اسماعیلی اور شیش امامی اس طرح کے مکتب بنے۔ یہ خود ایک بڑی دلچسپ فرق و مذاہب کی بحث کے حوالے سے کہ تشیع میں جو فرقے بنے ان میں بہت زیادہ اس موقع پہ جن میں وقفیہ ہے، کرامتیہ ہے، جس میں اسماعیلیہ ہے، جس میں افتحیہ ہے، یہ سارے فرقے انہی ادوار میں بنے، تو خود ایک دلچسپ موضوع ہے فرق و مذاہب کی بحث میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مولا سے خود دریافت کیا کہ یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، کہا ان کی حقیقت خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور کچھ عرصہ گزرا کہ عبداللہ افتح ان کو لقب دیا گیا، امام کاظم سے بڑے ہیں کچھ، ان کا انتقال ہو گیا لگ بھگ 70 دنوں میں۔ اچھا، اس وقت میں اب امام وہ ہوتا ہے کہ جو نشانی اہل کو بتاتا ہے، یعنی ہر انسان کے لیے امام، قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے امام مبین، امام مبین۔ وہ جو چھپا ہوا ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ امام وہ ہے کہ جس کی علامت، جس کی نشانی چاہنے والے اور دشمن دونوں کے سامنے نظر آئے، کیونکہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود انسان کو محسوس ہو، بتایا نہیں جاتا۔ تو یہ تو نور کا مرکز ہے، یہ تو نور الہیہ کے مرکز ہیں، نمائندے ہیں، تو وہ نور تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن دشمن چاہتا ہے اس نور کو خاموش کر دے، تو اللہ نے اس نور کی حفاظت کے لیے مختلف منصوبے رکھے ہیں۔ تو جب سوال جواب ہوئے تو کہا کہ میں نے کب ایسا کہا؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم یہاں پر سوال کیا پوچھنے آئے ہو۔ امام کی علامت یہ ہے کہ جب امام بیٹھتا ہے نا ممبر پر، تو وہ عام ممبر یا غدیر کا ممبر بنتا ہے یا ممبر سلونی بنتا ہے، اور جب امام ممبر سلونی پر بیٹھتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ آؤ پوچھو مجھ سے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آ کر مجھ سے سوال کرو، کیوں میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اسی کا نمائندہ ہے، تو کہا کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ کہا مولا سمجھ گئے۔ اب وقت چونکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تاریخی واقعات کو مرحلہ بہ مرحلہ پڑھنا اور سننا ضروری ہے انشاءاللہ، اور مناسبتوں سے اور دعوت مطالعہ آپ کو دوں گا کہ باوجود اس شدت کے، کیونکہ اب جب پہچان آہستہ آہستہ بڑھی اور دشمن کو معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے مواقع آئے کہ اب کوششیں ہو رہی ہیں اس رکاوٹ کو، دشمنوں کے راستے کی اس رکاوٹ کو راہ سے ہٹانے کی، کبھی کوئی منصوبہ کبھی کوئی منصوبہ، لیکن اس طرح سے جتنے دشمنوں کے دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اتنے اس شمع فروزہ کے پروانوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ نور جس طرح سے پھیلتا ہے، اس کے گرد پروانے بھی اسی طرح سے آتے ہیں۔ یہ خوشبو جس طرح سے پھیلتی ہے، اس کے چاہنے والے بھی اس کے پاس آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ امام کو آسانی سے راستے سے ہٹایا جائے۔ پیروکاروں کی بڑی تعداد اور تربیت کس طرح سے کی امام نے اپنے شاگردوں کی، وہ خود ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ آپ نے اسماء سنے ہوں گے جناب علی بن یقطین کے، آپ نے اسماء سنے ہوں گے صفوان جمال کے، آپ نے اسماء سنے ہوں گے ابراہیم جمال کے، ابو بصیر کے۔ یہ سب اصحاب اور یاران امام موسیٰ کاظم میں ہیں۔ اور کس طرح سے تربیت کی، ایک مختصر سا واقعہ کہ
اور یہ بھی ہمیں پتہ لگے کہ محب کون ہوتا ہے، چاہنے والا کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے۔ صفوان جمال عربی زبان میں وہ ٹریڈر جو اونٹوں کیمل کو رینٹ کے لیے دیتا ہے، ان کو ریس کرتا ہے، رینٹ پہ دیتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کار رینٹ انٹرپرائز یا ہرٹس، کیونکہ اس نے تازہ میرا خیال ہے ٹیسلا ایکوائر کی ہے، تو وہ ڈونکیز نہیں، وہ اونٹ دیتا تھا، تو کہنے اس دور کی ٹیسلا کو دیتا تھا۔ تو مولا نے کہا یا صفوان، آدمی تو تم بڑے ڈھنگ کے ہو، بڑے اچھے ہو، ہم سے محبت بھی کرتے ہو، ہم سے پیار بھی کرتے ہو، ہماری بات بھی مانتے ہو، ایک ایسی صفت ہے کاش نہ ہوتی کہ اپنا رسول اللہ میری جانیں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے میری کون سی صفت آپ کو پسند ہے؟ کہ وہ جو تمہارا بزنس ہے نا، جو تم اپنے اونٹ کرائے پر دیتے ہو، وہ تم خلیفہ وقت کو دیتے ہو، اور وہ ستمگر ہے، وہ ظالم ہے، وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ اچھا، اب آج کے دور میں بھی ہم بہت سی توجیہیں نکالتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس دور کی بھی۔ مولا میں تو حج کے لیے دیتا ہوں، میں کون سا کوئی جوا خانہ کے لیے، کسینوں میں جانے کے لیے دیتا ہوں۔ یہ لٹرلی اس نے، یہ دوسرا لفظ میرا ہے، پہلا لفظ اس کا ہے کہ میں تو ایک نیک مقصد کے لیے دیتا ہوں کہ وہ ان سے حج پر جاتا ہے، تو میں اس لیے دیتا ہوں۔ آج بھی ہم بہت سے معاملات کی توجیہیں نکال لیتے ہیں، صاحب کو پکڑا کیسینوں میں، اجی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اجی ہم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو مومن کو ایسے چیزوں سے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں پر تہمت بھی آئے اس پر، چہ جائے کہ مومن کی زندگی میں یہ حرام جگہ نہیں ہے، ان کے پاس سے گزرنا، یہ شراب، یہ جوا، یہ برائیاں، یہ فحشا، یہ منکرات، یہ اہل بیت کے ماننے والے کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اہل بیت کے ماننے والا اس سے گزر بھی نہیں کرتا، اس کا راستہ، اس کی گلی ہی الگ ہے، اس کا راستہ ہی الگ ہے، یعنی اس کے دہن سے، اس کے سانسوں سے جو نورانی اسما نکلتے ہیں، جن نورانی اسما کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس کے دہن سے کوئی ایسی نازیبا گفتگو بھی ممکن نہیں ہے چہ جائے کہ حرام غذا کا کوئی لقمہ ہو یا حرام مشروب کا کوئی قطرہ ہو۔ وہ پاؤں جو زیارت سید الشہداء کے لیے جاتے ہیں، وہ قدم جو بارگاہ اہل بیت میں آتے ہیں، وہ کیسے کسی برائی کے محور پہ یا مرکز پہ جا سکتے ہیں؟ ایک ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے۔ وہ ہاتھ جو سینے پہ یا حسین کے لیے اٹھتا ہے، وہ ہاتھ گناہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کان جس سے نوحہ سنا جاتا ہے، وہ زبان جس سے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اس سے بدزبانی نہیں ہو سکتی، اس کان سے کوئی برائی نہیں سنی جا سکتی۔ یہ اہل بیت کے لیے مختصر کہا کہ ہمیں یہ نہیں پسند کہ تمہارے اونٹ اس کے لیے ہوں۔ مولا وہ تو حج پہ لے جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب وہ تمہارے اونٹوں کو حج پہ لے جاتا ہے تو تمہیں توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، ایک دعا بھی ہوتی ہے کہ وہ خیر خیریت سے آئے، بالآخر تمہارے اونٹ گئے ہوئے ہیں، تمہاری گاڑیاں رہ رہی ہیں، ایسے ہی تو تم دعا بھی کرتے ہوگے کہ وہ خیر خیریت سے واپس آئے؟ قطعاً ایسا۔ کہا کہ جو ظالم کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے آرزو رکھے، گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کے ساتھ جہنم میں ہے۔ یعنی ہمیں اپنے راستے کو دشمنان اہل بیت سے جدا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ذاتی مفاد یا غرض کے لیے انسان کچھ عرصے کے لیے دشمنان اہل بیت کے راستے پہ ہو جائے۔ یہ قیمت ہے، اہل بیت سے محبت کی قربانی ہے، قیمت ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے تاریخوں میں۔ اگر تھوڑا سا کاروبار یا انکم کم ہے کہ وہ تجارت یا وہ بزنس یا وہ جاب میں کچھ حلال حرام کا شبہ ہے تو کچھ مشکل زندگی گزارنا آسان ہے۔ اہل بیت کی محبت کی قیمت تو لوگوں نے گردنیں کٹا کر دی ہے، ہم سے تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ مولا آج سے سب سولڈ آؤٹ، سب بیچ دیے، گیا سارے ٹیسلا، جو سارے اونٹ جا کر بیچ دیے۔ ہارون کو پتا چلا، بلوا لیا، یہ کیا ماجرا؟ پتہ لگا کہ تم نے سارے اونٹوں کو بیچ دیا۔ اور پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ تم نے کس کے کہنے پر کیا ہے، اگر تم میرے قریب نہ ہوتے تو میں اسی وقت تمہیں قتل کر دیتا۔
اسے پرواہ نہیں کی، اسے پتا تھا اس کی قیمت جان سے چکانی پڑے گی۔ عزیزان محترم، جب امام کا اشارہ آ جائے، جب امام کا حکم آ جائے تو پھر انسان سوچتا نہیں ہے، انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا میں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، کیونکہ امام وہ ہستی ہے جو نمائندہ الہی ہے، جس کا حکم خدا کا حکم ہے، جس کا حکم رسول کا حکم ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہی باتیں، محبوبیت ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے، خود جس کو مقرر کرتے ہیں۔ عبادت کی بات ہوئی نا، اب وہ وقت آ گیا کہ جب کہا کہ اب ان کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا جائے۔ زندانوں میں محبت اطاعت الہی کا عالم دیکھیے کہ بصرہ میں پہلے رکھا، پھر قنطرہ میں رکھا، پھر ایک زندان فضل ابن ربیع میں، اب اس نے کسی کو بلایا، احمد نامی شخص کو، کہا کہ ایک بلندی سے دیکھو وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے، کہا ایک کپڑا پڑا ہے، متحرک نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، غور کرو، کہا کہ ایک عبا دکھ رہی ہے، عشق الہی کی منزل۔ کہا یہ عبا نہیں ہے، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ موسیٰ ابن جعفر ہے جو خدا کے حضور سرو سجود ہے۔ جس زندان میں بھیجتے تھے منقلب کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اس بدکارہ فاحشہ کو بھیجا گیا کہ جو امام کو جا کر مزاحم ہو جائے۔ اور جب خادم کو بھیجا نا دوبارہ منظر دیکھنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ امام آگے سجدے میں اور یہ خاتون پیچھے سبوح قدوس سبوح قدوس۔ کہا کہ تمہیں تو اذیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا میں اس شخص کو کیسے اذیت کروں کہ جس نے میری طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی، جس کو صبح دیکھتی ہوں تو عبادت خدا میں، دوپہر میں دیکھتی ہوں تو سجدے میں، رات کو دیکھتی ہوں سجدے میں۔ کہا اس طرح سے یہ چراغ گل نہ ہو سکے گا۔ ہاں عزیزو، ایک ایسے زندان کا انتظام کیا، ایسے ظالم سند ابن شہد۔ آپ نے مرثیے میں وہ جملے سنے نا، بعض مورخین نے لکھا کہ ستون اور عمود کی شکل میں یہ زندان۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ ایک دفعہ آدھا گھنٹہ سر کو پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر دیکھیے گا کہ کس طرح سے سالوں گزار دیے اس صبر کے امام نے، اس باب الحوائج نے، اس زندان میں کہ جہاں نہ دن کی روشنی آتی ہے نہ رات کا اندھیرا، اس ستون میں ایک ایسا پتھر رکھ دیا گیا کہ اب خبر نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، اب باب الحوائج کا وہ وقت آیا کہ جب اس ظالم نے کچھ خرما لے کر ان کو زہر آلود کیا۔ اب شیعوں پر ایک بڑی بے قراری ہے، امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ کسی ایک کو اجازت ملی، آ کر کے دیکھا امام کو، واقعہ مفصل ہے، پڑھ نہیں سکتا عزیزو۔ آ کر امام سے پوچھا، مولا آپ کی زیارت کو دل تڑپتے آئے۔ ہم بھی پردہ غیبت میں امام کے منتظر ہیں۔ مولا آپ کی زیارت کو یہ آنکھیں ترس گئی ہیں، کب آپ کا ظہور ہوگا؟ بغداد کے شیعوں نے جا کے کہا، مولا آپ کی زیارت کو بہت جی چاہتا ہے۔ کہا بس 3 دن کا انتظار ہے، 3 دن بعد تمہارے امام کو رہائی مل جائے گی۔ آزاداروں، خاص و خاص شیعوں میں یہ خبر پہنچی، بڑی امید اور آرزو سے زندان کے دروازے پہ مقررہ وقت میں آ گئے۔ اب ایک ایک کر کے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہیں ان میں ہمارا امام ہوگا۔ ایک نکلتا ہے، امام نہیں نکلتے، دوسرا آتا ہے، امام نہیں نکلتے۔ بڑے مضطرب ہو کر پوچھتے ہیں ہمارے امام کو رہائی کب ملے گی؟ کہا ابھی رہائی ملتی ہے۔ کچھ بھی وقت گزرا تھا، دیکھا ایک تخت لایا جا رہا ہے، اس تخت پہ ایک کپڑا پڑا ہے۔ 4 مزدوروں نے اس تخت کو اٹھایا، آواز دیتے ہیں ھذا الامام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام، اجرکم اللہ۔ آزادارو، آج گریے کی رات ہے نا، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ باب الحوائج کا، اسیر بغداد کا گریہ کرنے آئے ہیں نا۔ آزادارو، ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان 4 مزدوروں نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ رافضیوں کا امام ہے، پل بغداد میں
بعد میں آیا نا. ایک دفعہ جب دیکھنے والوں نے منظر دیکھا, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھ میں ہتھ گھڑیاں, میں کہوں گا مولا مولا ہمارے سلام ہو آپ پر, آپ کے ساتھ یہ ہوا. لیکن تاریخوں میں ملتا ہے بڑے دھوم سے بڑی شان سے جنازہ اٹھا, ہزاروں کا مجمع تھا. میں ایک دفعہ کربلا کا رخ کروں گا, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, مولا 3 دن تک لاشا بے گور و کفن. ہاں عزیزو, آپ نے سنا نا اجرکم اللہ کہ امام کی 19 بیٹیاں تھیں. کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا, کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا جب بیٹیوں کو بابا کی شہادت کی خبر ملی ہوگی. لیکن میرا جی کہتا ہے کہ سب نے مل کر خوب گریہ کیا ہوگا, سب نے مل کر خوب ماتم کیا ہوگا. میرا سلام ہو اس بہن پر, اس بیٹی پر, وہ بہن جو 70 قدم پہ الشمرو جالسا علی صدر الحسین. ماتم حسین. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا, ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. پل پہ بغداد کے, پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا, ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. پل پہ بغداد کے, پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا, ایک غریب خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے, ہتھکڑی بیڑیاں طوق پہنے ہوئے, قید سجاد کی, قید سجاد کی یاد کرتا ہوا. ایک غریب قید میں مر گیا, ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے, اس کی میت مزدور لے کر چلے, بہن کرتی چلی
جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے، اس کی میت مزدور لے کر چلے، بین کرتی چلی، بین کرتی چلی، ساتھ میں سیدہ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن، آؤ جلدی وطن، سے امام رضا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن، آؤ جلدی وطن، سے امام رضا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہا تھا جو، تم نے چاہا تھا جو، لو وہی ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ لاش پر بھی کوئی رونے والا نہیں، وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا، ڈھونڈتی ہے قضا، دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ ہائے ہائے امام کاظم امام، ہائے 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 امام کاظم امام، ہائے امام 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 امام، کیسے پردیس میں کاظم کے زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم
زمانے کیسے پردیس ہو گئی قید ختم موسیٰ کاظم میرے قید خانے سے نکل آؤ میں صدقے تیرے بکیاں والے ہیں تیرا سوگ منانے آئے کیسے پردیس میں قاسم کے زمانے ہے کیسے پردیس میں قاسم کے زمانے ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے کیسے پردیس میں قاسم کے زمانے قید میں کہتے رہے ساتھ وے میرے امام آئے کاظم یا سکینہ ہو یا بغداد یا شام ہم تو نانا ہے تیرا دید بچانے آئے پردیس میں قاسم ہائے ہائے امام قاسم امام ہائے امام قاسم امام ہائے 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 امام قاسم امام ہائے امام قاسم امام ہائے 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 امام خیری امام ہائے ہائے امام امام ہائے ہائے امام قاسم امام ہائے قاسم امام ہائے ہائے امام ہائے ہائے امام 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 امام ہائے امام ہائے امام قاسم امام ہائے ہائے امام قاسم امام ہائے ہائے امام اللهم صل على محمد وانتظر